يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی اس اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام کائنات کا مالک اور رازق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. معزز سامعین اکرام، حاضرین اجماع، خواتین، تمام کائنات میں رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اور ان انسانوں کی رہنمائی اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کو نازل کیا، جن میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات، ان کی قول و فعل کائنات کے آخری انسان تک، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رشد و ہدایت اور اسوہ نمونہ بنایا. جن لوگوں نے اس نبی پر ایمان لا کر اس نبی کی تعلیمات کو اپنا کر اس تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اسی نبی کی زبانی رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دی ہے. جن لوگوں نے اس نبی کی تعلیمات کے خلاف کیے اور ان کے مخالفت کیے اور عمل نہ کیے، ان کے لیے اسی نبی کی زبانی رب العالمین نے جہنم کی وعید اور عذاب کا وعید سنایا ہے، بشارتیں دی ہے. سامعین اکرام، آج روئے زمین پر انسانوں میں اکثریت اس نبی کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس نبی کی محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل میں ان کی مخالفت کرتے ہیں. اس نبی کی نہ تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نہ اس نبی جس طرح ایمان لائے یا جس طرح ایمان لانے کا حکم دیے اس طرح ایمان لاتے ہیں. نتیجتاً دعویٰ ہو کر نبی کے ماننے والے نبی کی زبانی کی بشارت جہنم کا لیتے ہیں اور پھر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں بھی مختلف عذابوں کا شکار بنتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی رسوا کن عذاب جہنم کا ٹھکانہ بنتے ہیں. سامعین اکرام، رب العالمین نے اس نبی کو کائنات کی صبح تک جو اسوہ اور نمونہ بنایا، اس نبی کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، جو بعض ایسے واقعات جو غیر فطری ہیں لیکن رب العالمین کی طرف سے وہ واقعات کا مشاہدہ عینی ہے، یعنی رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعات سرزد فرمایا ہے. نبی کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کسی انسان آج کے دور میں بھی بعض انسان کے عقل ماننے پر مجبور ہے، انسان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن ایمان جس کا اللہ پر ہو، ایمان جس کا اس رسول پر ہو، یقیناً وہ اس واقعے کو تسلیم کرے گا، اس بات کو مانے گا، کیونکہ بتانے والا تمام کائنات کا رب ہے جو رب العالمین ہے اور جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تمام کائنات کے لیے ہادی اور مبشر نذیر بنا کر بھیجے جانے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین اکرام، اس نبی کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو واقعہ معراج کے نام سے معروف ہے، جس کو جاہلانہ طور پر یا اس دن کو ایک خاص عید بنا کر لوگ اس پر اپنے پیسے کو قربان کر دیتے ہیں، پیسے برباد کر دیتے ہیں، اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں اور پھر اوپر سے ثواب کا امید رکھتے ہیں. لیکن اس واقعہ کیا ہوا، اس واقعہ سے امت کو کیا سبق ہے، اس واقعہ میں امت کے لیے کیا نصیحت ہے، اس واقعہ میں امت کے لیے کیا عبرت اور پیغام ہے، اس کو کوئی سنتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں، کوئی اس پر غور و فکر نہیں کرتا. آج مسلمانوں کا حال ایسا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا 90% مسلمانوں کا حال ایسا ہو چکا ہے، صرف وہ رسمی طور پر جمعہ کی نمازوں کا ادا کرنے والے بن چکے ہیں. پنج وقتہ نمازی تو چراغ لگا کر دیکھنے پر بہت کم جگہ مل جاتے ہیں. جمعہ کی نمازیں رسمی ہو چکی ہیں لوگوں کی، اور وجہ یہ ہوئے اور ان جمعہ میں جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر ہی ہوتی ہیں، جبکہ ہر انسان کو اپنے دل کے اندر سے تبدیلی کے طرف ہونا چاہیے. ہر انسان کو اپنے نفس کے اندر سے
بدلنے کی خواہش ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو سدھرنے کی امید ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونا چاہیے، تب جا کر کسی کی بیان، کسی کا تقریر، کسی کی وعظ، کسی کی نصیحت اس کے لیے کچھ فائدہ پہنچا سکتا۔ جب تک کہ ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور ہونے کی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور ہونے کا تڑپ نہیں رکھتا یا تڑپ نہیں رکھتی، اس کو کتنے بھی بیان کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گنگے کے سامنے بیان بجائے یا بھینس کے سامنے بیان بجائے۔ ایسے الفاظ عام طور پر لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، ایسے الفاظ عام طور پر لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر نہیں سنتا ہے اس کو کہتے ہیں ارے اس کے سامنے اتنا بھی بولے کہ وہ ویسا ہی ہے جیسے بیان بجاتی ہے بھینس کے سامنے، بہرا ہو چکا ہے۔ کل قیامت کے دن رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ ایمان رکھنے والا ان واقعات کو سننے کے بعد غور و فکر کر کے تبدیل تو لا لیتا ہے، اپنے زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، یا جس پر ایمان نہیں ہوتا وہ وقتی طور پر سن لیتا بس چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ پھر وہ اس کا زندگی وہی برائیاں، اس کی زندگی وہی عادت جو پرانی تھی ویسا ہی چلتا ہے، پھر آخرکار موت آ جاتی ہے اور پھر وہ نقصان اٹھانے والے میں چلے جاتا ہے۔ معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ ہے، ایک حیرت انگیز واقعہ ہے جو آپ کی مکہ کی زندگی میں پیش آیا، جو آپ کے مکہ کی زندگی میں پیش آیا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں راکٹ اور لانچر اور فلائٹ بوئنگ جیسے فلائٹ وغیرہ نہیں تھے اس زمانے میں پیش آیا، اور اس زمانے میں برقی رفتار سے پہنچانے والے سواریاں نہیں تھے، اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ جو اللہ رب العالمین نے اس کی مشاہدات، اس کی کچھ نمونے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کیا، اور رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دے، اور مسجد اقصی کے گرد و نواحی اس کے اطراف و اکناف جو برکتوں والے اور بے شمار رحمت اور فضائل سے بھرا ہوا وہ علاقہ، تاکہ رب العالمین اپنے بندے کو کچھ نشانیاں، کچھ مشاہدات، کچھ چیزیں دکھائے، اور رب العالمین اس پر قادر ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں رب العالمین یہ بات واضح کیا۔ اسی کی تفسیر جو کہ قرآن کریم میں تمام تفسیر کی، قرآن کی تمام تفسیر میں، تمام آیتوں کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر بہت بڑی لمبی تفسیر ہے۔ صرف یہ ایک ہی آیت ہے جس کی بڑی لمبی تفسیر ہے، جس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف صحابہ کرام کے نقل اور ان کے دلائل کی روشنی میں انہوں نے اس واقعے کو پوری تفصیل ذکر کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مکہ میں پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 10 سال گزر رہے ہیں، مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت توحید پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ آپ کی دعوت کو انکار کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مخالفتوں میں، ظلم میں اور شدت اختیار کر چکے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے لوگوں کی تعداد، ایک طرف غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسکینوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، غلاموں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن وہی ظلم کرنے میں، وہی آپ کو تکلیف دینے میں ان دشمنان اسلام کا، وہ زمانے کے مکہ کے ان مشرکین کا بھی شدت ظلم بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ 10 سال پورا ہو چکے ہیں، اور آپ کے چچا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں ابو طالب، ان کا انتقال ہوتا ہے 10 سال کے پورے ہونے کے بعد، اور ان کے انتقال کے 2 یا 3 دن نہیں گزرتے آپ کی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، آپ کو بڑے تکالیف آتے ہیں۔ ایک تو آپ کے جانثار صحابہ اکرام پر ظلم و ستم ڈھایا جانا، آپ کو پتھروں کا بارش برسانا آپ پر، آپ کو گالی گلوچ دینا، آپ کو مارنا، آپ کے خلاف قتل کی سازشیں کرنا، آپ کو بیگار کی سازشیں کرنا، آپ کو پاگل اور مجنون، دیوانہ اور
اور مختلف القاب سے آپ کو نوازنا، اس طرح کا ظلم و ستم آپ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر آپ کی سہارا دینے والی بیوی کا انتقال اور آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرنے والے چچا کا انتقال، یہ آپ کے لیے بڑا صدمہ کا باعث بنتا ہے۔ آپ ایسی حالت میں طائف جیسے علاقے میں پہنچتے ہیں تاکہ وہاں تو لوگوں کو کچھ دعوت دے، لیکن وہاں بھی نتیجہ الٹا ہی نکلتا ہے۔ وہاں کے سرداروں نے آپ کے خلاف اور شدت بغاوت اختیار کر کے ظلم و ستم اتنا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے ہیں، بچوں کو شریر بچوں کو لگا دیتے ہیں آپ کے پیچھے، یہاں تک کہ وہ لوگ پتھروں کا بارش برسا کر آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سرگوش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خون کی وجہ سے آپ کے جوتے بھی نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا آپ پر زخم، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنے کی کوشش کرتے، لیکن مکہ والے آنے نہیں دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک جو آپ کا دشمنوں میں سے تھا لیکن آپ کے اخلاق کو پسند کرتا تھا، اس نے آپ کو پناہ دے کر مکہ میں لے کر آتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، محمد بن عبداللہ کو میں پناہ دیتا ہوں، کوئی اس پر ظلم نہ کیا جائے، کوئی اس کو ستایا نہ جائے۔ اور مشرکین اپنے حسب معمول اپنی جگہ رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اور غم اور بے چینی اور فکر میں اکیلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی بیوی بھی ساتھ میں نہیں ہے، بچے گھر میں چھوٹے ہیں، فاطمہ اور ام کلثوم گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اور بڑے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، زینب اور رقیہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم و فکر میں راتوں میں زیادہ کعبۃ اللہ میں سونے کی کوشش کرتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، غم و فکر کی تکلیف اور لوگوں کو دعوت دینے کا ایک فکر، دعوت میں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے، آپ کو اپنے قریب بلا لیا ہے۔ اتنا اعزاز، اتنا بہترین گفٹ، اتنا بہترین تحفہ جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کرو، آپ فکر نہ کرو، زمین والے آپ کے دشمن بن چکے، زمین والے آپ کے دشمن بن چکے، آپ کا بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی گالی گلوچ دے رہے ہیں، آؤ ہم نے آپ کی مقام کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، آؤ ہم نے آپ کی ذکر آسمانوں میں سناتے ہیں، آپ کو تعریف کرنے والے آسمانوں میں ہیں، آپ کی بڑائیاں کرنے والے، آپ کی خوبیاں گننے والے آسمانوں میں ہیں، آؤ ہم آپ کو آسمانوں کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، آسمانوں میں آپ کا کیا مقام ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو دعوت دیا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، تمام کتب احادیث کا نچوڑ مختصر ایک واقعے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اسی رجب کے مہینے میں، جو بعض مختلف جاہل لوگ 27 رجب سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تاریخ کیا تاریخ ہے اسلام کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ہے، صحیح تاریخ کہیں بھی نہیں ہے۔ بعض جاہل لوگ رجب کی 27 تاریخ کو سمجھتے ہیں اور اس دن رات تمام جاگتے ہیں، جبکہ وہ رات میں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آیا ہے اس پر کوئی غور و فکر نہیں کرتے، اس سے سبق نہیں لیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لیتے ہوئے کعبۃ اللہ کے اندر آپ کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں، اور ان تینوں فرشتوں کی گفتگو ہوتی ہے، کیا یہ وہی ہے؟ ایک کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات چیت کر لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ دوسری رات آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یہ وہی ہے جن کو اللہ نے بلایا ہے، ان کو لے کر جانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں ہے، اور آگ کو اٹھاتے ہیں، آگ کو اٹھاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں زمزم کی کنواں کے پاس، زمزم کا جو کنواں ہے وہاں کے پاس وہاں لے کر جاتے ہیں، آپ وہاں لیٹے ہوئے رہتے ہیں، آپ کا سینہ کو چاک کرتے ہیں، آپ کے چھاتی کو کاٹ دیتے ہیں، اور یہ فرسٹ دنیا کا سرجری ہے۔ ایک تو آپ کی بچپن میں بھی ہوا، اور دوسری مرتبہ آپ کو معراج کے لے کر جانے کے وقت ہو رہا ہے۔ بچپن میں جو ہوا وہ مختصر تھا، لیکن معراج کے وقت میں جو آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس وقت آپ کا ہارٹ سرجری، دل کا آپریشن، آپ کا سینہ چھاتی پھاڑ کر گردن سے لے کر یہاں تک سینے کے تک آپ کو پھاڑ دیا گیا، اور اس میں سے جتنے بھی خراب چیزیں ہو سکتی ہیں نکال کر، یا اس میں جس میں جو اعضائیں ہیں جسم کے اس کو نکال کر دھویا گیا زمزم پانی سے، اور پھر اس کے اندر ایک خاص پیالہ، ایک خاص برتن جو کہ جنت سے آیا ہوا تھا، اس کے اندر حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا، اس کے ذریعے آپ کے سینے چھاتی کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے سی دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے یہ آپریشن کرتے ہیں اور سیتے
کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو آپ کے لیے سواری انتظار میں ہے، اور دیکھتے ہیں ایک سواری مسجد حرام سے بنا ہوا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رشتہ دار ام ہانی جو کعبۃ اللہ سے لگ کر تھا ان کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کو آ کر لے کر گئے اور سینہ پھاڑا، چاک کیا، پھر اس کو دھویا اور پھر اسے سیا، اور اس کے بعد براق جو سواری ہے وہ کیسی سواری ہے جس کو مفسرین فرماتے ہیں، محدثین حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ خچر سے بھی ذرا بڑا، گدھا سے ذرا چھوٹا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہی پیچھے جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے بعد وہ سواری اتنا تیز سے چلنے لگا، وہ سواری اتنا تیز سے چلنے لگا کہ اس کا ایک پیر جہاں گرتا اس کے بعد دوسرا قدم اس کا جہاں نگاہ ختم ہوتی وہاں اس کا دوسرا قدم گرتا، نگاہ جہاں ختم ہوتی گویا کہ کئی کلومیٹر دور پر اس کا دوسرا قدم، اس طرح کچھ ہی لمحہ میں، کچھ ہی دیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام مکہ کے اندر موجود ہے جو کعبۃ اللہ کا ہے، مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر موجود ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ براق سواری پہنچایا، اور لگ بھگ 1500 سے 2000 کلومیٹر کا وہ سفر اس زمانے میں کم سے کم 40 دن لگتا تھا، اتنا دن کا سفر کچھ ہی دیر میں آپ کو لے کر گئے، اور اتنا ہی نہیں، راستے میں بے شمار مشاہدات، بے شمار انوکھے چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص آپ کے سامنے آیا جب آپ سفر کرنے لگے، انتہائی بوڑھا تھا، اس کا چمڑا سکڑ چکا تھا، یعنی چمڑا بھی اس کے چہرے سے، ہاتھوں سے چمڑا لٹک رہا تھا، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ اشارہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں دیکھے، جبریل کہنے لگے وہ بوڑھا جو آپ کو اشارہ کر رہا تھا وہ ایک مثال ہے یہ دنیا ختم ہونے کی، یعنی جس طرح اب وہ بوڑھا انتہائی آخری عمر پہ پہنچا ہے، اس دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، اب ختم ہونے والی ہے، قیامت قریب آنے والی ہے، یہ مثال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک خوبصورت عورت انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنا و سنگار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر توجہ نہیں کیے، ادھر نہیں دیکھے، لیکن آگے بڑھے، پھر جبریل کہنے لگے معلوم ہے وہ خوبصورت عورت کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا انسان کو اس کی رنگینیوں میں، اس کی خوبصورتی میں، اس دنیا داری میں ڈبانے کی کوشش کرتا ہے، جو اس میں لگ گیا پھر وہ آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے، جو اس میں لگ گیا وہ آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے، یہ مثال ہے اس خوبصورت عورت کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک ایسا مقام پر لایا گیا جہاں پورے کھجوروں کے باغات تھے، تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا یہ یثرب شہر ہے، اس کا نام آگے چل کر مدینہ بنے گا، یہاں آپ آئیں گے کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو بھی دیکھا، پھر کچھ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پر لے کر گیا جو کہ ایجپٹ کے اندر مصر میں موجود ہے، وہاں پہاڑ کے قریب لے کر گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آپ کے بھائی موسیٰ کو نبوت ملی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ذرا آگے لے کر گئے جو یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے، اور آپ کی سواری کو مسجد اقصیٰ کی ستونوں، وہاں کے جو کھمبے تھے ان کھمبوں میں سے ایک کھمبے کو باندھا گیا، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ جہاں آپ کی سواری باندھا گیا یہیں آپ کے دیگر بھائی لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام ان لوگ بھی ان کی سواریوں کو یہیں باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ صف باندھے ہوئے ہیں،
لوگ نمازوں کے لیے جس طرح صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ویسے لوگ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے، حیران ہوئے۔ جبریل ان کو بتانے لگے کہ یہ تمام آپ کے بھائی ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام ہے، آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر امامت کی جگہ پر لے کر گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ان تمام بھائیوں کو نماز پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مجھے کچھ دیر تکلیف محسوس ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، وہاں میرے باپ آدم سے لے کر میرے بھائی عیسیٰ تک موجود ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہے۔ وہاں مجھے ہاتھ پکڑ کر مصلی پر لے کر گئے، کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ جب میں نے نماز پڑھایا تو اس کے بعد میرے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی، دودھ کا پیالہ، شراب کا پیالہ، شہد کا پیالہ۔ اور میں نے دودھ کا پیالہ کو لیا اور کہا گیا ان تینوں میں سے آپ کو جو چاہے پسند کر کے پی لیجئے۔ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا جو جبریل کہنے لگے آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ دودھ کی بجائے شراب کو پیتے آپ کی امت اکثریت شرابی بنتے، گویا کہ بڑے گنہگار ہو جاتے۔ آپ نے دودھ پی کر فطرت کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی موقع پر سر تاج الانبیاء، امام الانبیاء کا لقب ملا۔ کیوں؟ تمام انبیاء کو امامت کرنے والے، اور وہاں کچھ بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا معجزہ دکھایا، آدم علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے انسان ہے جن کا انتقال ہو چکا، ان کے بعد ان کے اولاد میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام تک جن کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، ان سب کو بھی، جس میں ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، الیسع، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کم و بیش 1,24,000 ان تمام کو جمع کیا اور ان کی امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امامت نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دودھ پی لیا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک سیڑھی اتارا گیا، ایک ایسا سیڑھی اتارا گیا، ایک ایسا معراج جس کو عربی میں کہتے ہیں، ہمارے لفظوں میں ہم نچنا اس کو کہتے ہیں، ایک ایسا سیڑھی اتارا گیا جو کہ آسمانوں سے کہا گیا آپ چڑھیے اس کے اوپر، اور میں چڑھنے لگا، میرے پیچھے جبریل ہے۔ جب یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے پہلی آسمان کے قریب پہنچا، پہلی آسمان کے قریب پہنچا، پہلی آسمان کے دروازے بند تھے، اور جس میں بڑا دروازہ جو تھا وہاں جب میرے پیچھے جبریل نے آواز دی، دروازے کے اندر سے آواز آئی آپ کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد ہے، کیا ان کو اوپر آنے کی اجازت ہے؟ جبریل نے کہا ہاں ان کو اوپر بلایا گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے آسمان کا وہ فرشتہ کہتا ہے مرحبا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، آئیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی دیکھتے ہیں ایک بزرگ آدمی، ایک بڑے آدمی، بڑے عمر والے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ جبریل کہنے لگے یہ آپ کے ابا جان آدم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، اے میرے بیٹے، اے نیک اور صالح اولاد، اس طرح انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے آدم علیہ السلام جو کہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور بائیں ہاتھ کی طرف دیکھ کر غم اور پریشان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ چیزیں نظر آ رہی ہے اور ادھر دیکھ کر جب آدم نے، ہمارے ابا نے خوش ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی طرف الٹے جانے کوئی چیز نظر آ رہا ہے، ادھر دیکھ کر بہت غم اور پریشان ہے۔ جبریل کہنے لگے آپ کے ابا جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف ان کے اولاد میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں جو کہ ان کا مقام جنت ہے، اور بائیں ہاتھ کی طرف الٹے طرف جو گنہگار ہیں ان کے اولاد میں ان کو دیکھ کر غم اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھے دوسرے آسمان پر، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسری آسمان پر، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، ان کے پاس سلام اور دعا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی سلام اور دعا آپس میں جواب ہوتی ہے، حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی آسمان کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ادریس علیہ السلام کو،
وہاں انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا، خوش آمدید کہا۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہارون علیہ السلام کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ انہیں تک آسمان کا جو حد ہے وہاں تک ہی لاسٹ ہے اور اوپر اب کوئی نہیں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس خوش فہمی میں ہے کہ مجھ سے اوپر اور کوئی نہیں ہے، بس صرف اللہ کا عرش ہے، ایسا موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھتے دیکھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، بہت رونے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں مفسرین کہ ان سے سوال کیا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا یہ کیسا بندہ ہے جو میرے بعد سب سے آخر میں آیا ہے لیکن مجھ سے بڑا مقام پر پہنچ رہا ہے، مجھ سے آگے مقام پر پہنچ رہا ہے۔ اس غم اور اس رشک اور فکر میں موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ بیت المعمور جو کعبۃ اللہ زمین پر جو کعبۃ اللہ ہے مکہ میں، اس کعبۃ اللہ کے بالکل روبرو 7ویں آسمان کے اوپر ایک عبادت خانہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ان کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے بچے جو بلوغت سے پہلے، جو 10 سال سے پہلے کی عمر میں جو مر چکے ہیں، وہ بچے ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس میں کھیل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جس دیوار کو ٹیک لگائے ہیں وہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا گھر ہے جس کے اطراف فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی طواف کی تعداد روزانہ 70,000 فرشتے، جس کو ایک دن موقع ملا پھر اس فرشتے کو قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ یہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، جب 7واں آسمان پورا ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کہنے لگے بس مجھے تو یہاں تک آنے کی اجازت ہے لیکن آپ کو بلایا گیا، آپ آگے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے لگے، کہا کہ نہیں آپ جائیے آگے، آپ کا مقام اور اونچا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا مقام اونچا کیا۔ آسمانوں میں پہلے آسمان سے لے کر 7واں آسمان تک جہاں جہاں فرشتوں کی جماعت ملی ان سارے فرشتوں کی جماعت نبی کی تعریف کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، آپ کو بشارت دے رہے ہیں، امت کو سلام پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھے پھر جنت میں ملاقات کر رہے ہیں کچھ خاص انبیاء، اور نبی کو سلام پہنچا، نبی کی امت کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے روایتوں کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے نیک صالح، آپ اپنی امت کو بتائیے جنت کی زمین زرخیز ہے، جنت کی زمین زرخیز ہے، کاشتکاری کا لائق ہے، یعنی پودا وغیرہ لگانے کا لائق والی زمین ہے، اور اپنے امت کو کہیے وہ پودوں کی تیاری کرے، وہ کاشتکاری کا تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم جنت میں کاشتکاری وہاں پودا وغیرہ لگانے کی تیاری کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تم بار بار پڑھتے رہو، جنت میں جتنی بار تم پڑھو گے اتنی بار تمہارے طرف سے جنت میں ایک پودا لگاتے جائے گا فرشتے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہو تمہارے طرف سے جنت میں کاشتکاری کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے 7واں آسمان کے اوپر پہنچنے کے بعد جبریل چھوڑ دیے اور اوپر جانے کا حکم ہوا، میں نے دیکھا کچھ آوازیں آ رہی ہے، اور وہ آوازوں پر غور و فکر کیا تو قلم چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ قلم کیا چل رہی ہے؟ لوگوں کی قسمت لکھا جا رہا ہے، لوگوں کی قسمت لکھا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے وہاں ایک درخت کو دیکھا جس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح ہے، جس کے پتے ہاتھیوں کی کان کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر پتا بڑا چمکدار، بڑا ہی خوبصورت تھا، اور وہ درخت اتنا بڑا تھا اگر وہ زمین پر لگایا جائے پورا زمین اس کے چھاؤں سے بھر جاتا، پورا زمین اس کی چھاؤں سے بھر جاتا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے اگر اس درخت کے نیچے سے کسی کو گزرنے کے لیے کہا جائے وہ 100 سال دوڑتا رہے گا، اس کے چھاؤں کا کنارہ نہیں پہنچے گا،
بہرحال وہ درخت بہت بڑا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یعنی سدرہ بیل کا جھاڑ ہے، منتہا ختم ہونے والی، یعنی آسمانوں کا نظام وہاں تک ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر رب العالمین کا عرش ہے۔ اور فرماتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب پہنچے اللہ کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، آپ نے بس اللہ سے بات کی ہے، اللہ سے بات کی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا ہے۔ کیا تحفہ دیا ہے؟ روزانہ 50 وقت کی نماز، روزانہ 50 وقت کی نماز، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول اور آیت الکرسی، اور جو امت کا وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بڑے گناہوں سے بچا رہا، اس کی مغفرت کی وعدہ، اس کی مغفرت کی وعدہ، اس کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، 50 وقت کی نماز لے کر، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں لے کر، آیت الکرسی جیسے عظیم آیت کو لے کر، امت کا وہ توحید، گناہوں سے بچنے والے کو خوشخبری کا پروانہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی کے ساتھ، اتنا خوشی کہ آپ کی سینہ جو ہے خوشی کے ساتھ بھرنے لگا، آپ جلدی جلدی آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے اور کہا کہ میرے بھائی، میری امت پر صرف 2 ہی وقت کی نماز فرض تھے، نہیں پڑھ سکا میری امت، آپ کی امت کو 50 وقت، جبکہ میری امت کی عمر بہت لمبی عمر تھی، آپ کی امت کی عمر بہت چھوٹا ہے، آپ اللہ کی بات جاؤ کم کراؤ۔ جبریل علیہ السلام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے، جبریل نے کہا جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے واپس لوٹے، اللہ سے گزارش کی، اللہ نے کم کیا، یہاں تک کہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آخری بار جب 5 وقت کا نماز لے کر آپ آنے لگے، جبریل سے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بھائی، آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ اور آج ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بھائی، آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ آج ہے یہ بدحالی، آج یہ بدقسمتی مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نماز چھوڑنا، سونو نگم بامبے کا ایک بالی ووڈ خبیث کیا کہنے لگا، بھی 1 ہفتہ نہیں گزرا، یہ اذان کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور میں یہ اذان سن کر روزانہ صبح ہی اٹھتا ہوں فجر کی اذان سن کر۔ ایک یہ اذان مائک میں بند کیا جائے جسے وہ مجھے جگاتا ہے، یہ اذان لاؤڈ اسپیکروں میں، یہ اذان آنے کی وجہ سے میری نیند کھل جاتی ہے، پھر مجھے نیند نہیں لگتی۔ اور ہمارے وہ مسلمان اپنے آپ کو خوش فہمی میں ہے، ان کو اذان سنا ہی نہیں دیتی۔ ایک وہ کافر ہے جس کو اذان سنا دیتی اس کو اٹھا دیتا ہے، تو سونے والا نہیں اٹھ کہہ کر، اور یہ وہ مسلمان ہے جس کو اذان سنا ہی نہیں دیتی۔ بدقسمتی مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نمازوں کا پروانہ لے کر آئے، اللہ رب العالمین کے رحمت، اس کی مغفرت، اس کی فضل یہ تھا کہ رب العالمین نے کہا، اے محمد، تمہاری امت پر میرا فضل یہ ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میں اسے 50 وقت کے اجر و ثواب دوں گا، اسے 50 وقت کا اجر و ثواب دوں گا۔ اور آپ اسی سفر میں جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، اور یہ پورا اتنا دیر میں ہوا جتنا دیر میں گھر سے نکلتے ہوئے زنجیر ہلتا ہے، اتنا دیر میں آپ واپس جب پلٹے تو وہ دروازے کا زنجیر جو ہے ہلنے لگا، کچھ ہی دیر کے اندر آپ اس جہنم کے مشاہدہ، جس کے جہنم کے بعد عذاب ہم نے گزشتہ جو جمعہ ذکر کیا، صرف 2 عذابوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس عورت کو جس کے ناخون تانبے کی ہے، اس کی ناخون تانبے کی ہے، مثل اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہے۔ اس عورت کو آپ نے دیکھا جہنم کے اندر جس کے ناخون تانبے کی ہے، مثل اونٹ کی گردنوں کی اتنی لمبا ہے اس کی ناخون، اونٹ کی گردن کی جیسا لمبے، اور وہ اس ناخون سے اپنی جسم کو نوچ نوچ کر کھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟
کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو چغل اور غیبت کرتے ہوئے گھومتی رہتی ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، لوگوں میں چغل اور غیبت میں وقت برباد کر دیتی ہے۔ آپ نے وہاں ایک اور عذاب دیکھا، بے شمار عذاب دیکھے، جن میں دوسرا عذاب آپ نے جو دیکھا، ایک آدمی کا سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور وہ پتھر دور جا کر گر رہا ہے، پھر پتھر لایا جاتا ہے، وہ سر صحیح ہوتا، پھر کچلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر گھبرا چکے ہیں، کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے فرض نمازوں کے وقت میں سو کر رہا، جس نے نماز اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، جس نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور بے شمار مشاہدات کے وقت ہمارے ساتھ نہیں دیتا۔ بتانے کا مقصد معراج کا واقعہ جو ہے عبرت اور درس اور نصیحت کا واقعہ ہے۔ معراج کے واقعہ کے اندر پیغام ہے، معراج کے واقعہ کے اندر ایمان کی اضافہ ہے، معراج کے واقعہ کو جو ہے صدق دل کی صداقت کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ابھی صبح نہیں ہوئی، لیکن آپ آرام کیے، فجر کی نماز کے لیے گئے، مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے۔ اب روزمرہ کا معمول پھر شروع ہوا۔ ابو جہل گزر رہا گلی سے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا کہ یہ تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہنے والا آج اکیلا بیٹھا ہے، محمد کیا خبر ہے؟ آ کر پوچھتا ہے محمد کیا خبر ہے تمہارے پاس آج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آج ایک انوکھا واقعہ، ایک انوکھا سفر کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل حیران ہوا، انوکھا سفر؟ کہا کہ ہاں میں ایک ایسا انوکھا سفر کیا، میں رات مسجد اقصی بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں کا سیر کر کے واپس آیا۔ ابو جہل کو حیران ہوئی کہ ان کے اس زمانے میں تجارت کے لیے لوگ جاتے 2 مہینہ سفر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جا کر دیکھ کر آ گئے، حیران ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم سچ کہہ رہے؟ بالکل میں نے دیکھ کر آیا، کیا مجھے وہاں کے منظر کو بتاؤ گے؟ ابو جہل پوچھتا ہے مجھے وہاں کا منظر کو بتاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل بتاؤں گا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، کہا کہ ابو بکر اے ابن خوافہ، ابو بکر کے ابا کا نام خوافہ تھا، اے خوافہ کے بیٹے باہر آؤ، اب تو مان لو تمہارا ساتھی یقیناً دیوانہ ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ کو معلوم ہے آپ بھی بیت المقدس جا کر آئے تجارت کے لیے، کتنا دن کا سفر لگے گا؟ کہا کہ مہینہ 2 مہینہ کے قریب لگے گا۔ پھر آپ کا اگر کوئی آدمی یہ کہے میں رات جا کر آیا تو کیا کہو گے؟ وہ کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے، پھر آپ کا ساتھی تو یہی کہتا ہے۔ کہا کہ اگر میرے ساتھی نے یہ بات کہا ہے وہ جھوٹ نہیں کہیں گے، میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھی نے یہ کام کر کے آیا۔ ابو بکر کو نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں معراج کا سفر کر کے آئے۔ ابو جہل بتانے لگے، ابو بکر مان لیے۔ اس واقعے کے بعد ابو بکر کا نام صدیق لگا۔ سچا آدمی ہے جو بغیر دیکھے دشمن کی خبر کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سچ ثابت کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعہ میرے نبی نے کیا ہے ان کے ساتھ ہوا تو یہ سچ ہے، میرے نبی جھوٹ نہیں کہتے۔ ابو جہل لوگوں کو جمع کیا، پوچھنے لگا بیت المقدس کے کتنے کھمبے ہیں، وہاں کی دیواریں کدھر ہے، کدھر سے کتنا لمبا ہے، ہمارے سفر کے کچھ لوگ تجارت کے لیے گئے، کیا راستے میں وہ لوگ ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سکرین پیش کیا گیا، ایک معجزہ دکھایا گیا جو آپ نے سفر میں جو کچھ دیکھا۔ ایک آدمی کا اونٹ، جو انہی کے مکہ کے لوگ تھے جو پہلے تجارت کے لیے گئے، اس کا اونٹ کا پیر کٹنے کی وجہ سے سفر مشکل ہوا، کچھ دیر رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا منظر سنایا۔ ابو جہل ان لوگ آنے کا انتظار کیے، وہ لوگ جو سفر پہ گئے وہ لوگ آنے کے بعد پوچھے کیا آپ کے سفر میں آپ کا اونٹ کا معاملہ ایسا ہوا، آپ لوگ بیچ میں کہیں رکے تھے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں رکے، ہمارا اونٹ کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، ہمارا سفر ہم رات میں رکے، اس طرح ان لوگ پورا سنا۔ ابو جہل کہا کہ محمد تو سچ آدمی ہے، پھر بھی میں رسول نہیں مانتا اس کو۔ ابو جہل کہتا ہے محمد سچا آدمی ہے پھر بھی میں اسے رسول نہیں مانتا۔ کیوں؟ رسول اگر میں اسے مانتا مجھے نمازیں پڑھنا پڑے گا، رسول اگر میں اسے مانتا مجھے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، رسول میں اگر اسے مانتا مجھے حرام کاموں سے بچنا ہے، رسول میں اگر اسے مانتا مجھے برے کاموں سے بچنا ہے۔ ابو جہل کا یہ جواب تھا۔ لیکن آج امت مسلمہ رسول مانتے ہیں نبی کے خلاف چلتے ہیں، رسول مانتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، رسول مانتے ہیں برائیوں کے اندر ملوث ہے۔ انجام کیا ہوگا ہر آدمی فیصلہ کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معراج کے واقعے سے سبق لینے، عبرت لینے، نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت اور جہنم دیکھے ہیں
اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، جہنم میں جانے والے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، جنت میں جانے